کپتان چپل سے لوئی وٹان تک کا سفر جو کامیابی انہوں نے سمیٹی ہے اپنے نام کی ہے، یہ ایسے تو نہیں ہے، یہ کرامات ہے وزارت اعلیٰ کے عہدے کی. لیکن میں آپ کو وزیر اعلیٰ بننے کا نہیں کہوں گا جی، وزیر اعلیٰ شفیع جان ہی بنے گا. فیلڈ مارشل کا دورہ ہوتا ہے جو ایران کا یا نہیں ہوتا، زیادہ امکانات مجھے لگ رہے ہیں کہ اگر ایران مان گیا پھر تو یقینی طور پر یہ دورہ ہو جائے گا، اور اگر ایران نہ مانا تو پھر یہ دورہ نہیں ہوگا. السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست، میں ہوں نوشین طارق. ویورز، آج کی اہم خبریں یہ ہیں کہ کہا یہ جا رہا ہے ذرائع کے مطابق کہ چند ہی گھنٹوں میں جو ہے وہ امریکہ ایران کا جو مذاکرات کا ڈرافٹ ہے وہ تیار ہو جائے گا. پاکستانی ڈیلیگیشن کے تہران پہنچنے کی بھی خبریں ہیں، جو کہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا. ان خبروں میں کتنی حقیقت ہے، کیا ان کی انسائٹ سے بات کریں گے. اس کے علاوہ جناب شیر افضل مروت صاحب نے بھی جو ہے وہ علی امین گنڈاپور کی ایز اے سی ایم بحالی کے لیے پٹیشن دائر کر دی. اس پر پی ٹی آئی کا سخت رد عمل آیا ہے. پی ٹی آئی شفیع جان نے پریس کانفرنس کی ہے، اس پر بھی بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر صحافی تجزیہ کار ایوب خان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں تو ٹھیک ہوں، لیکن جو شفیع جان کے کپتان ہیں، میرے فیوریٹ شفیع جان کے کپتان ہیں، وہ بڑے تکلیف میں آج بڑی چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں. کابینہ اجلاس میں بھی ان کی چیخیں جو ہے نا وہ آسمان کو سنائی دے رہی ہیں. اچھا، کہتے ہیں کہ وہ کالا چینل ہے، کالا ڈیجیٹل کی بات کرتے ہیں. اوکے. جو بندہ اندر سے کالا ہو نا اس کو ہر چیز کالی دکھائی دیتی ہے. تو یہ ان کے اندر کی سیاہی ہے، یہ ان کے اندر کا کالا پن ہے، یا ان کے دماغ کے اندر ایک جو ہے نا وہ گند آ چکا ہے جس کی وجہ سے ان کو ہر چیز کالی دکھائی دیتی ہے. یہ دماغ کا گند ہے جو کہ آنکھوں کے سامنے ان کو جو ہے کوئی چیز جو صاف ستھری چیز ہے وہ ان کو سیاہ اور بدنما دکھائی دیتی ہے، اور جو بدنما اور غلاظت ہے وہ ان کو جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے اچھی دکھائی دیتی ہے. تو یہ ان کی اس وقت کیفیت ہے سہیل آفریدی کی. اچھا. تو سہیل آفریدی جو ہیں وہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اس کی اس کی اس کی لپٹنا پلٹنا جھپٹنا، اور اس قسم کی گفتگو کرنے والا بندہ اب کالا ڈیجیٹل بولتا ہے. یہ کالا کالا کیا ہے، یہ پوچھو در سے، یہ کالا کالا کیا ہے؟ نام لو سہیل آفریدی، نام لو، طاقت کے انجیکشن لگواؤ، نام لو، قبائلی وزیر اعلیٰ بنو، نام لو. تم کالا ڈیجیٹل کہہ رہے تھے، اور اللہ کے بندے تم کابینہ اجلاس کے اندر تمہاری پاس اتنی اخلاقی جرت نہیں تھی آپ نام لے سکو چینل کا. پاکستان کے اندر کوئی چینل ایسا نہیں ہے جس کا نام کالا ڈیجیٹل ہو. ہاں آف کورس. ہاں، وہ میرا خیال سے آپ کا نام لینا نہیں چاہ رہے. میرا نام لے گا؟ ہاں، کیونکہ آپ ان کو بولتے رہتے نا ڈیلی لپٹنا جھپٹنا، تو شاید وہ آپ کی وجہ سے انہوں نے کہا چلو کالا چینل ہی. نہیں، میں نے تو ان کو جو تکلیف پہنچائی ہے نا، میں نے وہ باتیں نہیں کی. میں تو ان کی حقیقت عوام کے سامنے لے آتا ہوں. میں کہتا ہوں، بتاتا ہوں کہ جو سہیل آفریدی جن کی کل اثاثہ جات 5 لاکھ روپے ہیں، وہ 3.5 پونے 4 لاکھ روپے کے لوئی وٹان کے جوتے پہنتے ہیں. یہ کرامات جو ہیں یہ وزارت اعلیٰ کے اس منصب کی ہیں. اس سے پہلے تو کپتان چپل پہنتے تھے نا. کپتان چپل سے لوئی وٹان تک کا سفر جو کامیابی انہوں نے سمیٹی ہے اپنے نام کی ہے، یہ ایسے تو نہیں ہے، یہ کرامات ہے وزارت اعلیٰ کے عہدے کی. اور پھر کوئی بندہ کہے ان کو، دیکھو کوئی اندھے کو اندھا کہے نا اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، لیکن ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. کہتے ہیں مجھے اندھے کو اندھا کیوں کہہ رہے ہیں، کانے کو کانا کیوں کہہ رہے ہیں، لنگڑے کو لنگڑا کیوں کہہ رہے ہیں، چور کو چور کیوں کہہ رہے ہیں. وہ تو ٹھیک ہے، دہاڑیاں آپ لگاؤ تو ہم بات بھی نہ کریں یار، اگر بات کریں تو آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو دہاڑی دار مزدور طبقے کی بات نہیں کر رہا، یہ لوٹ طبقہ ہے جو صوبے کو لوٹ رہا ہے، جو صوبے کو یعنی سرکار کو لوٹنے والے، پیپر سکیمز دینے والے، پیپر سکیم کے ذریعے جو پیسے اپنی جیبوں میں ڈالنے والے، اپنے بینک بیلنس کو بڑھانے والے، یہ وہ لوگ ہیں. اچھا، یہ تو بتائیں کہ شیر افضل مروت صاحب نے علی امین گنڈاپور کے حوالے سے جو پٹیشن دائر کی ہے اس پر شفیع جان نے پریس کانفرنس کی ہے، اس پہ بڑی لیدے ہو رہی ہے ان کی. تو وہ کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ کن کے کہنے پہ اور کس طاقتور حلقے کے کہنے پہ، کس کے اشارے پہ انہوں نے یہ سب کیا ہے. تو یہ شیر افضل مروت صاحب نے یہ جو پٹیشن دائر کی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، شیر افضل مروت جانے اور پاکستان تحریک انصاف جانے، شیر افضل مروت آج بھی خود کو پاکستان تحریک انصاف کا حصہ کہتے ہیں. وہ انہی کے حمایت یافتہ رکن قومی اسمبلی ہیں. شیر افضل مروت کو تحریک انصاف ہی ان کی شناخت ہے نا. ان کی شناخت مسلم لیگ نواز تھوڑی ہے، ان کی شناخت پاکستان پیپلز پارٹی یا عوامی نیشنل پارٹی تھوڑی ہے. تحریک انصاف بھی ان کو ڈس آن کر چکی ہے نا. جی، تحریک انصاف بھی ان کو ڈس آن کر چکی ہے. تو ان کے خلاف ریفرنس بھیجیں جی. دیکھیں، جب شیر افضل مروت ایک درخواست دائر کر سکتے ہیں اعلیٰ عدلیہ کے اندر کہ جناب جو الیکشن ہوا وہ دباؤ کے تحت استعفیٰ لیا گیا
جو علیم گنڈا پور ہے ان سے. یہ ڈاکٹرن آف پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن کے طور کے اوپر میں تو اس کو دیکھوں گا, لیکن اگر ان کے پاس کچھ ایسا موقف ہے, کوئی ایسی چیز وہ ثابت کرنے میں کامیاب اگر ہو جائیں, تو اس میں ان کے یعنی 1 سے لے کے 5% تک امکانات ہو سکتے ہیں, لیکن 95% مجھے اس میں ان کی کامیابی کے امکانات دکھائی نہیں دیتے. لیکن انہونی بھی کبھی کبھی ہو جاتی ہے. ویسے تو بظاہر میں یہی کہوں گا کہ شیر افضل مروت پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہے, وہ جانے اور پاکستان تحریک انصاف جانے, وہ آپس میں اس معاملے کو دیکھیں. ہمیں اس پہ کیا آپسی لڑائیاں ہیں جی, تحریک انصاف کے اندر آپسی لڑائیاں تو ہیں. شیر افضل مروت سچی باتیں کر جاتے ہیں. وہ ان کی جو تحریک ہے اس وقت, اس تحریک کو جو نام دے رہے ہیں بڈ بیر کی بس جو کہتے ہیں, بڈ بیری کہتے ہیں, پتہ نہیں کیا نام ہے اس علاقے کا, تو اس کی وہ خستہ حال کو بس ہے جی. اس بس کی طرف تشبیہ دے رہے ہیں کہ جناب یہ اس بس کی طرح ان کی تحریک ہے, یعنی زنگ آلود ہے, روٹن ہے, ایک ٹیڑھی میڑھی ہوئی ہوئی ہے, اور کسی بھی وقت یہ کریش کر سکتی ہے. تو یہ باتیں تو سچی کر رہے ہیں نا. اصل تکلیف تو شیر افضل مروت کی اس گفتگو کی سچی باتوں کی ان کو تکلیف ہے. علیمہ خانم سے متعلق وہ سچی باتیں کر جاتے ہیں, وہ سہیل آفریدی سے متعلق سچی باتیں کر جاتے ہیں, اور جو اس وقت وکلا کی فوج ظفر موج ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر, جو اپنی موجیں جنہوں نے لگائی ہوئی ہیں, جو اپنے جیب خاص کو جو ہے وہ بھر رہے ہیں, جو اس وقت تحریک انصاف کی وجہ سے چودھری بنے ہوئے گھوم رہے ہیں, جو اس وقت پارٹی کے اعلیٰ عہدوں کو انجوائے کر رہے ہیں, وہ لوگوں کی جو کارکردگی ہے وہ 0 سے نیچے ہے. تو جو باتیں شیر افضل مروت کر رہے ہیں وہ سچی باتیں کر رہے ہیں, غلط باتیں نہیں کر رہے. اچھا, لیکن اسی وجہ سے تو وہ ناپسند ہیں. شیر افضل مروت سے جس طریقے سے ہاتھ ملا کر سہیل آفریدی آگے پیچھے ہو گیا تھا, وہ یہ واضح ثبوت تھا کہ شیر افضل مروت کو سہیل آفریدی پسند نہیں کرتے, اور شیر افضل مروت بھی سہیل آفریدی کو پسند نہیں کرتے. اور شیر افضل مروت صاحب بھی اس طرح کی باتیں, اس طرح کے شوشے آئے دن چھوڑ کے ریلیونٹ رہنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ بات تو شفیع جان نے کی ہے نا, یہ تو شفیع جان نے بات کی ہے. تو آپ یہ سوال کر رہی ہیں, یہ شفیع جان کی بات کو ریپیٹ کر رہی ہیں, یا آپ ان کی لائک مائنڈیڈ ہیں؟ نہیں, میں تو ایک سینیریو آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں نا. سینیریو رکھ رہی ہے تو شفیع جان نے آج پریس کانفرنس میں یہ بات کی ہے. ہاں, یہ انہوں نے کی ہے. تو یہ بات آپ سوال بن کے اپنی طرف سے کر رہی ہیں, شفیع جان کی بات کو میرے سامنے لے کر آ رہی ہیں. میں آپ کی بات سے اس بات کو وہ میری بات سے اس بات کو شفیع جان کے ساتھ لائک مائنڈیڈ ہیں آپ, تو پھر آپ بھی میری فیوریٹ ہو جائیں گی. پی ٹی آئی نے جو ہے نا, لیکن میں آپ کو وزیر اعلیٰ بننے کا نہیں کہوں گا جی, وزیر اعلیٰ شفیع جان ہی بنے گا. نہیں, میں کہاں سے وزیر اعلیٰ, میرے سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ پی ٹی آئی ان کو ڈسآن کر دیتی ہے, پھر وہ کچھ نہ کچھ نیا شوشہ چھوڑ کے, وہ بھی تو دیکھیں نا خبروں میں ہی رہتے ہیں ایک طرح سے, چاہے وہ باتیں سچی کرتے ہیں یا جھوٹی کرتے ہیں. بہرحال جناب, شفیع جان پی ٹی آئی کی ملکی احتجاج کی بھی بات کر رہے ہیں, اس چیز کو آپ کہہ سکتے ہیں ملکی احتجاج. اور میں نے بہت ساری جگہوں پہ حسن یہ بھی پڑھا ہے, لوگ بہت تجزیے کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان کوئی 7 شرائط پر مذاکرات بھی جاری ہیں. نہیں, وہ طلال چودھری نے کہہ دیا ہے کہ یہ ڈیل کے حوالے سے خود ہی ڈیل لے کر آتے ہیں, جب حکومت لفٹ نہیں کراتی تو پھر کہتے ہیں جی کہ ہمیں یہ ڈیل آفر ہوئی. یہ جھوٹ بولتے ہیں. طلال چودھری نے بڑے واضح طور پر آج یہ بات کی ہے. تو نہ ڈیل ہے نہ ڈھیل ہے. ہاں, ان کے لیے یہی ہے کہ یہ قانون کے مطابق, آئین کے مطابق اگر اپنا رول پلے کریں. نہیں, ملاقاتوں کی بحالی ہونے کے لیے کوئی 7 شرائط کی باتیں کر رہے تھے. کون سی ملاقاتیں؟ یہ جو خان صاحب سے ان کی بہنوں کی یا وکلا کی ملاقاتیں بند ہیں, ان کو بحال کرنے حکومت کہتی ہے دوڑ جاؤ, ہاں کہتے ہیں بھاگ جاؤ, شاباش, کوئی ملاقات نہیں ہے. اچھا, ہاں بھاگ جاؤ. اس حوالے سے کوئی مذاکرات نہیں اس منگل کو تو وہ آئیں گے نہیں. اب اس سے اگلی منگل کو جو ہے نا سہیل آفریدی نے آنا ہے. جو تیر چلانے ہیں وہ اگلی سے اگلی منگل کو آ کے چلا دیں. وہ تو آج جمعے کو بھی میرے خیال سے ملک بند کرنے کا کہہ رہے تھے نا. تو پھر کیا ہوا؟ پھر نہیں کیا میرے خیال سے. اچھا ٹھیک ہے. یہ ان کی خالی سیاسی بیانات کی حد تک ان کی حیثیت ہے, اس سے زیادہ ان کی حیثیت رہی نہیں ہے. ختم ہو چکی ہے یہ تاریخ, یہ جماعت ختم ہو چکی ہے, یہ تاریخ ختم ہو چکی ہے. یہ بڈ بیر کی وہ بس ہے جس کا ذکر وہ کر رہے تھے. بڈ بیری نام ہے, پتہ نہیں کیا نام ہے, غلطی تو نہیں لے رہا. آپ کو نہیں لگتا, ایک سوال میرا اسی سے ریلیٹڈ یہ بھی ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو جو مزاحمتی اور تحریک کے مشورے جو لوگ دیتے ہیں, یہ ان کے مطلب نادان دوست ہیں, تو ان کو دانا دشمن کی ضرورت ہے جو کہ ان کو ڈھنگ کا مشورہ دے اور تاکہ یہ سیاسی دھارے میں ان رہیں. آپ کو کیا لگتا ہے یہ بات واقعی ٹھیک ہے کہ پی ٹی آئی کو خود پی ٹی آئی ہی اپنی اسپیس کھو چکی ہے, اپنی امپورٹنس ختم ہو چکی ہے. تحریک انصاف کی اب کوئی اہمیت نہیں ہے. آپ ان کو سوالات کے اندر ریلیونٹ رکھنا چاہ رہی ہیں. مسلسل پتہ نہیں کتنا ٹائم ہو چکا ہے آپ تحریک انصاف ہی مجھ سے سوال پوچھتی ہیں, میں کیسے جواب دے دیتا ہوں, لیکن مجبوری میں کہہ رہا ہوں کہ بالکل ارریلیونٹ ہو گیا. لیکن ہاں, چند لوگ ہماری میڈیا کے اندر موجود ہیں لائک نوشین طارق صاحبہ, کہ جو بار بار جو سوالات انہی کے سوالات کر کے ان کو ریلیونٹ رکھنا چاہتی ہیں. یہ ڈیڈ ہارس ہے, جو ایک مردہ گھوڑا ہے جس کو زندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تحریک انصاف از بیسکلی ارریلیونٹ.
دیکھیے یہ تو آپ کا موقف ہے نا. اچھا چلیں اب اس پہ آ جاتے ہیں, ہم حکومت اور پیپلز پارٹی پہ آتے ہیں. لاسٹ ٹائم میری آپ سے بات ہوئی, آپ نے کہا 28ویں ترمیم فی الحال کوئی نہیں آ رہی, لیکن یہ کرنٹ افیئر میں سارے سینئر صحافی اور ٹاک شوز میں ابھی تک 28ویں ترمیم پہ باتیں ہو رہی ہیں, اور بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں, جیسے حفیظ اللہ نیازی صاحب نے کہا کہ آنے والے دنوں میں تحریک انصاف پیپلز پارٹی یکجان 2 غالب ہوں گے. گھوڑا بھی حاضر ہے, میدان بھی حاضر ہے, میں تو اپنی بات پر قائم ہوں. کوئی چکر نہیں ہے, اوکے, کوئی 28ویں ترمیم نہیں آ رہی. اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید پیپلز پارٹی آزاد کشمیر گلگت بلتستان میں حکومتیں لے لے اس کے بدلے. 28ویں ترمیم ہے ہی نہیں, ہے ہی نہیں, اس کے بدلے کوئی چیز تب ملے گی نہیں جب وہ چیز ہو رہی ہو. گورنمنٹ کو چاہیے ہی نہیں 28ویں ترمیم. اوکے ٹھیک ہے, یہ تو آپ کا موقف پہلے بھی آ گیا تھا. اچھا جی اب بات کر لیتے ہیں اس انٹرنیشنل ایشو کی, ایران امریکہ مذاکرات کی. ایک بار پھر رائٹرز خبریں دے رہا ہے, اور ایک بار پھر ہمیں ذرائع سے خبریں مل رہی ہیں کہ چند گھنٹوں میں ہی یہ معاہدہ طے ہونے کے قریب ہے. ایسی بھی چیزیں آئی ہیں کہ یہ اس کا ڈرافٹ تیار ہونے جا رہا ہے. مارکو روبیو العربیہ نے کہا ہے, ہاں مارکو روبیو کی میں دیکھ رہی تھی ٹاک, وہ کہہ رہے ہیں یہ پاکستانی وفد ایران جا رہا ہے, اس حوالے سے ہمیں اچھے اشارے ملے ہیں. پھر گیا, یہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں. نا میں نے کل بھی آپ نے کہا تھا, میں کہ فیلڈ مارشل کے بارے میں متعلق آپ نے سوال کیا تھا, تو میں نے کہا آپ ICPR بتا دے گا, تو نہیں گیا. آج جنرل جو واحدی ہیں ان سے ملاقات ہونی ہے رات کو محسن نقوی صاحب کی. اوکے, اس ملاقات کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا سچویشن بنتی ہے. اگر کوئی جو معاملات اگر نزدیک پہنچے, اگر یہ ڈرافٹ کے اوپر کو کنسنسس ہو گیا, پھر تو فیلڈ مارشل وہاں جائیں گے, اور ادروائز وہ وہاں نہیں جائیں گے. اور اگر جائیں گے بھی تو کل کا دن ہی موجود ہے. سنڈے کو ہی ول بی ان چائنا میٹنگ ود پریزیڈنٹ شی کے ساتھ ملاقات ہے ان کی سنڈے کو بیجنگ کے اندر. تو لہٰذا ایسا ممکن نہیں ہے. اب یہ بہت چھوٹی بریکٹ ہے, اور آج شام کو ہی پتہ لگ جائے گا کہ کل یعنی سیٹرڈے کو فیلڈ مارشل کا دورہ, یا آج رات کو ہی جو ہے فیلڈ مارشل کا دورہ ہوتا ہے جو ایران کا, یا نہیں ہوتا. زیادہ امکانات مجھے لگ رہے ہیں کہ اگر ایران مان گیا پھر تو یقینی طور پر یہ دورہ ہو جائے گا, اور اگر ایران نہ مانا تو پھر یہ دورہ نہیں ہوگا. IRGC کے یہ جو جنرل صاحب ہیں, ان کے ساتھ ملاقات ہونی ہے محسن نقوی کی. یہ دوسری ملاقات ہے, ایک پہلی ملاقات کر چکے ہیں, یہ اب دوسری ملاقات ان کی ہونی ہے. اچھا یہ ایک اور خبر میں رائٹرز کے موقف میں ہے کہ ایران نے جو ہے وہ یورینیم نہ بھیجنے کی جو ہے وہ ایک وہ سپریم لیڈر کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ نہ بھیجنے کا فیصلہ کر لیا. تو ایسی سچویشن میں اس خبر کی تردید ہو چکی ہے. اوکے, ایران کی جانب سے اس خبر کی تردید کر دی گئی ہے. ہاں تردید ہو چکی ہے. اور جو یہ خبر ہے کہ ایران خود یورینیم انہوں نے کیٹیگوریکلی اس کو کر دیا ہے کہ جی یورینیم نہیں دیا جائے گا. اس خبر کی انہوں نے تردید کر دی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی تھرڈ کنٹری کو مائنس امریکہ سکور کر سکتا ہے ایران. ٹھیک ہے, تو یہ مشتبہ خامنائی سے متعلق جو بات کر رہے ہیں وہ خبر درست نہیں ہے. اوکے. اچھا لاسٹ میں آپ سے پوچھوں گی, بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل اور مشتبہ خامنائی نے سپریم لیڈر کی بھی ملاقات ہونے کے چانسز ہیں. وہ پھر آپ کی وہی بات ہے کہ وہ وہاں جائیں گے, اس کا فیصلہ آج کل میں ہی ہوگا. اس کا فیصلہ آج رات کو ہو جائے گا اوکے, کہ وہ جائیں گے یا نہیں جائیں گے. اگر تو محسن نقوی صاحب کے ساتھ جو ان کی ملاقات ہوتی ہے اور اس میں کچھ معاملات طے ہو جاتے ہیں جو ڈرافٹ کے اوپر کنسنسس کے قریب پہنچ جاتے ہیں, پھر تو ڈیفینیٹلی ہی ول ٹریول. شارٹ ٹرپ ہوگا ان کا, کیونکہ اس سے آگے انہوں نے بیجنگ پہنچنا ہے. تو وہ ٹرپ لمبا نہیں ہوگا, 1 ڈے ٹرپ ہو سکتا ہے, اوور نائٹ اسٹے کر کے تو نیکسٹ مارننگ ان کی ملاقاتیں کر کے وہ بیجنگ ٹریول کر جائیں, یہ ہو سکتا ہے. لیکن کافی شارٹ ہے. مجھے تو یہ معاملہ عید کے بعد جاتا دکھائی دے رہا ہے, جو میری ذاتی رائے ہے. اوکے, یہ میرا انالیسز ہے جی, یہ خبر نہیں ہے, میری ذاتی رائے میں, کیونکہ اس کے بعد سنڈے ہے, سنڈے بیجنگ کے بعد واپسی پر, پھر آگے عید کے ٹائم آ جائے گا. میرا یہی سوال تھا کہ عید سے پہلے آپ کو لگتا ہے عید کے بعد ہوگا یہ معاملات, زیادہ لگا ایسے رہے ہیں. اگر ہوگا تو پھر کل کا دن ہی ہے, ادروائز پھر عید کے بعد معاملہ چل جائے گا. تھینک یو ویری مچ.